دلیل نمبر 6، قرآن حکیم سورہ نمبر 51 کی آیات 20 تا 21، چیپٹر 51 ورسز 20 to 21 میں ہے کہ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی کی نشانیاں زمین میں مادی طور پر بکھری ہوئی حالت میں ہیں اور نفوس انسانی میں روحانی طور پر یکجا ہیں۔ اب جو کامل انسان دیدہ باطن سے خدا کی ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہو جو اس کی ذات میں پوشیدہ اور مجموع ہیں، تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج روحانیت کے موقع پر کائنات و موجودات کی نشانیوں کا مشاہدہ اپنی ذات بابرکات ہی میں کیا۔ دلیل نمبر 7، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت 35، چیپٹر 24 ورس 35 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب حق تعالی کے اس مقدس نور کی انتہائی قربت حاصل ہوئی، جس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم باطن سے آسمان و زمین کے عجائبات کا مشاہدہ کیا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے، اور جو کچھ آیات و احادیث صحیحہ میں ہے اسی کے مطابق واقعات پیش آئے، مگر روح اور روحانیت میں۔ دلیل نمبر 8، سورہ شورى سورہ نمبر 42 کی آیت 51 اور 52، چیپٹر 42 ورسز 51 to 52 میں اس حقیقت کی شہادت موجود ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے، جس میں خدا کا نور خود وحی یعنی اشارہ فرماتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے خدا بات کرے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پھر وہ فرشتہ خدا کے اذن و ارادے کے مطابق وحی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے خدا سے ہم کلام ہونے یا وحی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسی دنیا ہی میں سب کچھ ہوا ہے، جس میں معراج بھی شامل ہے، اور خدا کی قربت و نزدیکی کے الگ الگ درجات بھی ہیں۔ یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ آیا کریمہ بالا کا ارشاد روح اور روحانیت کا ایک ایسا جامع اصول ہے جو وحی خاص، مخاطبہ حجاب اور وحی عام کے علاوہ الہام و القاء وغیرہ جیسے ہدایت الہیہ کے تمام درجات پر حاوی اور محیط ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اصول جس میں روحانیت کے تمام درجات شامل ہیں جملہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان مشترک ہے۔ چنانچہ اگر ہماری نظر حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ اس آیہ پر حکمت کے بموجب انبیاء کرام علیہم السلام کی روحانیت کا سب سے بلند ترین درجہ وہ ہے جس میں نور الہی ان کو بے حجاب وحی فرماتا ہے، دوسرا درجہ وہ ہے جس میں اللہ تعالی حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور تیسرا درجہ کوئی فرشتہ بھیج کر وحی کرنے کا ہے، اور یہ سارے درجات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانیت میں داخل ہیں، اور انہی درجات سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں کئی معراجیں ہوئی ہیں۔ دلیل نمبر 9، مذکورہ بالا آیت یعنی سورہ شورى کی آیت 51 کے بعد
اسی مطلب سے مربوط آیہ کریمہ نمبر 52 کا یہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے اپنے امر یعنی عالم امر سے آپ کی طرف ایک روح وحی کر دی۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 52، چیپٹر 42 ورس 52۔ اس کا واضح اور روشن مطلب یہ ہے کہ جس روح القدس کی روحانیت میں نبوت و رسالت کے متذکرہ بالا 3 بڑے درجات مضمر تھے، وہ روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور وحی بھیج دی گئی۔ یہ روح دوسرے الفاظ میں ایک نور تھا جس کی زندہ اور بولتی روحانیت و نورانیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روح کے جملہ مدارج کو طے کر لیا تھا۔ دلیل نمبر 10 سورہ نجم کی ابتدا ہی میں ہے کہ قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ اترا، یعنی قسم ہے روح قدسی کی جبکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اور آپ کے وسیع برحق علیہ السلام کے باطن میں نازل ہوئی۔ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوا اور نہ بہک گیا، یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم روح نازل ہوئی اور آپ روحانیت کے رستے پر ہو لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ میں ایسی ثابت قدمی سے چلے کہ آپ کا کوئی قدم غلط نہیں پڑا اور وہ اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بولتا، یعنی منازل روحانیت طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کا کام شروع کر دیا۔ یہ نہیں ہے مگر وحی جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رسالت کے کام میں جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی سے ہے اور وحی اسی عظیم روح کے ذریعے سے ہے جو ان میں بھیجی گئی تھی۔ اسے بڑی سخت قوتوں والے خدا اور بڑی عقل والے نے سکھایا ہے، پھر وہ روحانیت پر غالب ہو گیا اور آسمان یعنی روحانیت کے سب سے اونچے کنارے پر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد روح کل یا کہ نفس کلی کے آسمان پر پہنچ گئے، پھر وہ نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالی کے نور کی طرف، پھر ذریعہ بنایا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہر علم و حکمت دکھایا گیا، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہا یا زیادہ نزدیک، پس اللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف حجاب کے بغیر وحی کی جو کچھ کے وحی کرنا تھا، نہیں جھوٹ کہا دل نے جو کچھ کے اس نے معراج میں دیکھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تمام واقعات و معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں پیش آئے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے متعلق تصدیق اور یقین کیا۔ پس معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بدنی نہیں روحی تھی، جیسا کہ آیات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے، اور خاص کر یہ جو ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔